پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر یہودیوں کے بارے میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر، یہودیوں کے اوپر اپنی لعنت برسائی ہے. ہم جس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا شوق رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے. ہم اگر اللہ نہ کریں ان کے ساتھ دوستی کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اللہ رب العزت کی لعنت کے مستحق ہو جائیں. یہ لعنت کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ برائیوں سے ایک دوسرے کو روکا نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر لعنت فرمائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا بنی اسرائیل کے علماء ان کو ابتدا کے اندر برائیوں سے روکا کرتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بولنا چھوڑ دیا اور انہوں نے اس برائیوں کے اوپر سے، برائیوں سے روکنے کا جو معاملہ تھا اس کو ترک کر دیا. اللہ رب العزت کا ان کے اوپر عذاب آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ان کی پکڑ فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بات فرما رہے تھے تو پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. اگلی بات جب ارشاد فرمانے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے نہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو جب تک تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو اور حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو. یہ دین کی جو دعوت کا دینا ہے، جب تک یہ کام امت کرتی رہے گی اللہ رب العزت کے عذاب سے بچتی رہے گی. جب یہ کام چھوڑ دے گی تو اس اللہ کے عذاب کے اندر مستحق ہو جائے گی. حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. آگے اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اے ایمان والو تم سب سے زیادہ اپنا دشمن دنیا کے اندر یہودیوں کو پاؤ گے. قرآن کریم کہہ رہا ہے، واضح آیتیں موجود ہیں. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. وہ کہتے ہیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بنی اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد 7ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے نصارہ کے گروہ کے بارے میں ذکر فرمایا. مسلمانوں کو جب مکہ مکرمہ میں مختلف قسم کی اذیتیں مل رہی تھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لوگوں کا قافلہ روانہ کیا کہ تم جاؤ اور جا کے حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. یہ دنیا اسلام کی سب سے پہلی ہجرت تھی. پہلا قافلہ نکلا اس کے اندر 11 افراد تھے، دوسرا قافلہ نکلا اس کے اندر 82 افراد تھے. یہ حبشہ پہنچے. حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نجاشی. جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو اس نے ان کو دربار میں بلایا اور ان سے بلا کے پوچھا کہ تم کس دین کو فالو کرتے ہو، کس دین کے بارے میں باتیں کر رہے ہو. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ بات بتائی. نجاشی نے ان سے کہا کہ اچھا ذرا تم اپنے نبی کا قرآن پڑھ کے سناؤ. یہ عیسائی تھا اور اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات پڑھی ہوئی تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں، تو یہ ذرا ان کی نشانیاں دیکھنا چاہ رہا تھا. چنانچہ اس نے جب یہ بات کہی تو صحابہ میں سے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی. جب انہوں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی تو اس نجاشی کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. قرآن کریم نے 7ویں پاری کے ابتدا کے اندر اسی کیفیت کو ذکر فرمایا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اور جب جو رسول کے اوپر نازل کیا گیا، جب وہ آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی گئیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ان کی آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اس بات پر کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. یہ قرآن کریم کے اثرات ہیں جو انسان کے دلوں کے اوپر آ جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاکیزہ کرے اور اپنے پیٹ کو حرام سے پاکیزہ کرے. یہ 2 شرائط ہیں، یہ 2 چیزوں سے انسان بچ جائے، قرآن کریم کے اثرات اس کی زندگیوں کے اوپر جاری ساری ہو جاتے ہیں.
بندہ پھر قرآن کریم پڑھتا ہے اور پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں.